بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام اعجاز بخاری ہے اور میں ایک لائف کوچ اور ریلیشن شپ کوچ ہوں۔ اور آج اس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ لیڈرز کو جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے، اور جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں صرف اس کو ایک کی حد تک نہیں رکھتا، اس لیے میں اس میں وہ مثالیں لے کر آتا ہوں کہ یہ ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، فیصلے ہم سب نے کرنے ہوتے زندگی میں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ فرمانے لگیں کہ میری بیٹی ہے 4 برس کی اور ہم لوگ کہیں باہر نکل کے جا رہے ہیں، سردی ہے، اور میں اسے کہہ رہی ہوں کہ تم یہ والی جیکٹ اور یہ چیزیں پہن لو اور تاکہ تمہیں سردی نہ لگے، اور وہ بضد ہے کہ میں نے گرمیوں والے کپڑے پہن کے جانے ہیں۔ تو مجھے فرمائیے میں کیا کروں؟ میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ لگائیں زور سے اسے تھپڑ اور اسے کہیں پہن، یہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے، روایتی طریقہ ہے، جس سے اس نے کچھ سیکھنا نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گرم کپڑے ساتھ رکھیں، ہاتھ میں لے لیں اور اسے کہیں چل بیٹا کوئی بات نہیں، وہ جو کپڑے پہننا چاہ رہی ہے وہی لے کر اسے گاڑی میں بٹھائیں ذرا جا کر۔ وہ گاڑی تک پہنچتے ہی وہ لڑکی فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے گرم کپڑے چاہیے، چونکہ جو ہی گاڑی کے اندر وہ بیٹھی اس نے کہا ماما مجھے تو سردی لگ رہی ہے۔ تو جب وہ کہا مجھے سردی لگ رہی ہے، یہ ایک بہترین ٹائم تھا جو میں نے اپنی اس بہن کو یہ سمجھایا۔ میں نے کہا اس وقت بچی کو یہ مت کہنا کہ میں تو تمہیں پہلے کہہ رہی تھی، تمہیں کون سی میری کچھ سمجھ آتی ہے، تم لوگوں نے تو مجھے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ایسا مت کرنا، وہ جو پروسیس سے گزری ہے ڈیسیژن میکنگ کے، وہ خراب ہو کے رہ جائے گا، ایسا پلیز مت کیجیے گا۔ آپ نے اسے صرف اتنا کہنا ٹھیک ہے بیٹا یہ لو، یہ تم پہن لو، دیٹس اٹ۔ جو ہی وہ یہ پہن لے گی وہ پورے پروسیس سے گزر چکی ہوگی کہ میری ماں مجھے اگر کسی چیز کا سمجھا رہی تھی تو اس کے پیچھے ایک ریزن تھی، اور ریزن یہ تھی کہ سردیوں میں سردی لگتی ہے، اور جب سردی لگتی ہے تو گرم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے میری ماں کہہ رہی تھی۔ لیکن یہ فیصلہ اس نے جب خود کیا کہ اب مجھے پہننا ہے، چونکہ اسے سردی لگی تھی، تو ایک ریزن کو وہ خود ایکسپوز ہوئی تھی، اسے اس ریزن کی سمجھ آئی تھی کہ مجھے گرم کپڑے کیوں پہننے۔ آئندہ اس کو فیصلہ جب یہ کرنا ہوگا تو اس کے پاس اندازہ ہوگا کہ مجھے ریزن چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے، اور صاحب ریزنیبل ہوتا وہی ہے جس کے پاس ریزن ہوتی ہے۔ میں اکثر خاص طور پر جب خواتین سے بات کر رہا ہوتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ والے کپڑے پہننے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، آپ انہیں کہیں بیٹا تو جو پہننا چاہ رہے پہن لے، آپ نے صرف ایک بات مجھے بتانے کہ یہ آپ کیوں پہننا چاہ رہے ہیں۔ کوئی ایک ریزن دے دے، کوئی 2 ریزنز دے دے، تو کل کو کیا ہوگا، وہ بچہ کچھ بھی کرنے جائے گا تو وہ پہلے ریزن ڈھونڈے گا کہ کوئی بھی چیز کسی کو کہنی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے۔ دیکھیں صاحب، ہم سب کو زندگی میں بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ لیڈرز کو، جو بڑی بڑی کمپنیز کے لیڈرز ہیں، ان کے فیصلوں کے اوپر تو پوری کمپنی کھڑی ہوتی ہے، اور یہ پریشر ہوتا ہے جو انہیں اکثر فیصلہ کرنے میں ڈیلیز کروا دیتا ہے۔ اب ڈیلے کرنا کیا ہے؟ اوور تھنکنگ کرنا ہے۔ آپ اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو پتہ ہے سٹیک پر بہت کچھ ہے، خطرے میں بڑا کچھ چلا جائے گا۔ اس طرح گھر میں بیٹھی ساس ہے، سسر ہے، انہیں بھی جب بڑے بڑے فیصلے اپنے فیملی کے بچوں کے لیے کرنے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو سوچنا ہے، فیصلے میں سوچنا ضرور چاہیے، لیکن سوچنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دن رات آپ سر پکڑ کے بیٹھے اور سوچی جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ٹینشن لے رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے ایک صفحہ رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اوپر لکھیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے فوراً بعد آپ لکھیں کہ یہ کرنے کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ اس کے فائدے لکھنا شروع کر دیں، دوسری طرف اس کے نقصانات لکھنا شروع کر دیں۔ جب وہ فائدے نقصان آپ کے سامنے صفحے کے اوپر ہوں گے تو آپ جب وہ فیصلہ کریں گے تو وہ سوچا سمجھا ہوا فیصلہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو خیال آیا اور اس خیال کے مطابق آپ نے فیصلہ کر لیا، تو وہ اتنا سوچا سمجھا ہوا فیصلہ نہیں ہوتا، جو کہ خیال تو اڑ جاتے ہیں، جب وہ صفحے پہ آتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ادھر والا خیال آپ کو نظر اس طرح سے نہیں آتا جس طرح صفحے کے اوپر آ جانے والا خیال آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ اسے اپنی تحریر میں سامنے لائیے تک، اور اس کو محفوظ رکھیے کہ کل کو اگر آپ کو اپنے اس فیصلے کی غلطی کا احساس ہو تو آپ کو کم از کم پچھتاوا نہ ہو۔ غلطی کے احساس اور پچھتاوے میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جو لکھ پڑھ کے دیکھ کے اپنا فیصلہ کرتے ہیں، وہ اگر غلط بھی ثابت ہو تو وہ پریشان اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے سوچا تھا، سمجھا تھا، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا۔ اور جو صرف خیالات کی بھینٹ چڑھ کے فیصلہ کرتے ہیں وہ کبھی فیصلہ تو نہیں کر سکتے۔ ایک انتہائی بنیادی نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس گھڑی آپ نے، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ صاحب فیصلہ کرنے کا بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کہ پہلے تو فیصلہ کیجیے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اکثر بچے ہمارے پاس آتے ہیں، میں نے 10ویں کر لیا، اب آگے میں انجینئرنگ میں جاؤں، میڈیکل میں جاؤں، آئی ٹی میں جاؤں، کہاں جاؤں؟ ہم اسے یہ نہیں کہتے تو آئی ٹی میں چلا جا، ہم اسے یہ نہیں کہتے میڈیکل کر لو، یہ کر لو، ہم اسے کہتے ہیں ہم آپ کو فیصلہ کرنا بتاتے ہیں۔ آپ ذرا اس پروسیس سے گزریے، اس کے بعد آپ اپنے لیے فیصلہ کیجیے، چونکہ بھگتنا آپ نے ہے تو فیصلہ تو آپ کا ہو۔ اور ہمارا تو وہ حال ہے کہ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کی۔
اب کسی کی عمر کوئی بسر کرتا رہتا ہے یہاں پر، کسی کے لیے کوئی اور فیصلہ کرتا رہتا ہے. میں اپنے فیصلے اپنے ساتھ کروں گا تو ہی میں تم فیصلہ کرنا سیکھوں گا نا. اور اگر میرے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا اور اچانک پھر میرے اوپر بڑے فیصلے آن پڑیں گے تو صاحب میں تو پھر گھبرا جاؤں گا، پھر تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی. اس بات کو گھر میں بیٹھی مائیں بھی سمجھیں، جو والدین ہیں ان سب کو سمجھنا چاہیے، لیڈرز ہیں، باقی لوگ ہیں، سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ جس گھڑی آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو اس کے نتائج بہت مختلف نکل کر آئیں گے. اور وہ مختلف نتائج کیا ہوں گے کہ آپ فیصلہ کرنا سیکھ چکے ہوں گے. اور اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو فیصلہ کرنا تو اس بات سے سمجھ آ گیا ہے، لیکن ایک خاص سرٹن سچویشنز ہیں جس میں جب کبھی بھی آپ فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو دقت کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے کوچنگ سیشن لے سکتے ہیں. اور میں نے آپ سے جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مینٹوگا پر میں اویلیبل ہوں، وہاں سے بھی آپ میرے کوچنگ سیشن کے لیے ٹائم بک کرا سکتے ہیں. میرا اپنا پرسنل نمبر بھی یہاں پر دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور وہ فیصلے جو آپ نے آج تک کیے اور اگر آپ کو لگا وہ درست نہیں تھے یا آپ نے ان سے کچھ نہیں سیکھا تو پھر تو آپ کو یقیناً ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، جو کہ ہم پوری زندگی سویرے سے لے کر رات تک فیصلے ہی کرتے رہتے ہیں. اور اگر ہمیں فیصلہ کرنا سیکھنا ہے تو اس کا مطلب ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کا بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. تو فیصلہ کرنا سیکھنے کا فیصلہ کیجیے. خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.